کشور برادر پیک صفا رسیدی، در آسمان وحدت نور خدا دمیدی، خطای تفرقه را با تیغ خود دریدی، در باغ دوستی ها گلهای تازه چیدی. خوش آمدی به تهران ای میر و هم قطارم، توی سپه سالار دیار دوست دارم. برای حفظ این مرز همیشه در کنارم، برادر دلاور امید روزگارم. پیوند ما قطور است با ریشه های ایمان، یک سو شکوه لاهور، یک سو جلال تهران. موجود ہیں اور جن شہداء نے قربانیاں دی ہیں آپ یہ سن کر حیران ہوں گے. یہ باوفا زمین ہے. یہاں سے 2 شہید ایسے ہیں جن کا جسد خاکی یہاں سرزمین نومل نہیں آیا ہے، اور ان میں لاس نائک میر ولی ہیں جو 1971 میں خرمنگ میں وہ شہید ہوئے اور ظاہر وہیں پہ ہی مدفون ہوئے. یہاں سرزمین نومل نہیں لے کے آئے ہیں. اسی طرح حوالدار عبدالرحمان ہے جو 1971 میں بنگال میں شہید ہوئے ہیں اور یہ باوفا زمین کے شہید ہیں. اسی طریقے سے یہاں لاس نائک غلام ہے جو 1978 میں بنگال میں وہ قیدی بنے اور صحبتیں برداشت کی. تو ظاہر ہم سب ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. اور یہاں یہ جو پروگرام ظاہر منعقد ہو رہا ہے تو وہاں ان کو سکون مل رہا ہے، ان کے درجات بلند ہو رہے ہیں، وہ مسرور ہیں، خوش ہیں. اسی طریقے سے ہم آگے بڑھتے ہیں کہ صوبیدار گل شیر ہے جو 1971 میں سکردو کافر پہاڑ میں وہ قیدی بنے اور کتنی صحبتیں انہوں نے برداشت کی. اسی طریقے سے یہاں جو نومل کی سرزمین سے جن بہادروں نے 65 کی جنگ لڑی ہے، 71 کی جنگ لڑی ہے. ظاہر ٹائم بہت کم ہے، شیخ صاحب کو کہیں جانا ہے، اس لیے میں صرف نام گنتا ہوں جنہوں نے 65 کی جنگ لڑی ہے اور 71 کی جنگ لڑی ہے. کرنل شامکین صاحب ہے، انہوں نے 1965 کی جنگ بھی لڑی ہے، 71 کی. اسی طریقے سے صوبیدار میجر نوروز صاحب ہے، انہوں نے بھی دونوں جنگیں لڑی ہیں. اسی طریقے سے صوبیدار میجر علی شاہ ہے. اسی طرح صوبیدار میجر مہربان علی ہے. اسی طریقے سے صوبیدار بیتھام ہے. اسی طریقے سے صوبیدار ذوالفقار ہے. اسی طریقے سے صوبیدار محمد حسن عرف کاکا جان ہے، انہوں نے بھی 65 اور 71 کی جنگ لڑی ہے. اسی طرح صوبیدار غلام رسول ہے. اسی طرح صوبیدار شوکت ہیں جنہوں نے 1999 جو کارگل کی جنگ ہے وہ لڑی ہے. صوبیدار شوکت علی جو داس والے ہیں انہوں نے بھی. اسی طرح صوبیدار اصغر علی نے. اسی طرح حبیب مظاہر نے 1965 اور 71 کی جنگ لڑی ہے. اور اسی طریقے سے فدا حسین ہے جو 1965 اور 71 کی جنگ لڑی ہے. حوالدار اون علی ہے، انہوں نے بھی 65 کی جنگ لڑی ہے. اسی طرح محمد علی ہے، وہ محمد علی محمد دیار کے بیٹے ہیں، 1948 میں وہ زخمی ہوئے ہیں. اسی طرح لاس نائک خدا داد ہیں، وہ ان کے بھائی ہیں، وہ بھی زخمی ہوئے ہیں. اور اسی طریقے سے لاس نائک مالک شاہ ہیں اور 1948 میں یہ بھی زخمی ہوئے ہیں. عبدالرحیم ہے لاس نائک. اسی طرح آگے ہم بڑھتے ہیں، مرزا علی ہے، وہ انہوں نے بھی 65 اور 71 کی جنگ لڑی ہے. گردل خان یہاں موجود ہے ماشاءاللہ، انہوں نے بھی جو ہے 65 کی اور 71 کی جنگ لڑی ہے. اور اسی طرح لاس نائک یوسف ہے اور متولی کے وہ بیٹے ہیں، 1965 اور 71 کی جنگ لڑی ہے. ان کے بھائی فردوس ہیں، انہوں نے بھی 65 اور 71 کی جنگ لڑی ہے. حوالدار حکیم ہے، 1995 میں یعنی 65 کی جنگ میں وہ زخمی ہوئے ہیں. حوالدار مولادات ہیں، وہ بھی اسی طرح. ظاہر ہے یہ ایک ابتدائی معلومات کی ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ان غازیوں کے، ان شہداء کی تفصیلات بھی ہم، ان کے کارنامے بھی آپ کے سامنے لائیں گے.
اندیشہ زوال نہ ہو۔ یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو۔ یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، یہاں جو سبزہ اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کے جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ میں دعوت دوں گی ابیحہ زہرا کو کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں۔ سب سے پہلے ہم اپنی بہادر پاک آرمی کو سلام پیش کرتے ہیں، جس نے ہمیشہ وطن عزیز کی سلامتی، خود مختاری اور دفاع کے لیے بے مثال قربانیاں دی۔ پاک فوج نہ صرف سرحدوں کی محافظ ہے بلکہ امن، استحکام اور انسانی خدمت کے میدان میں بھی دنیا بھر میں اپنا مثبت کردار ادا کرتا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔ معزز خواتین و حضرات، قوموں کی تاریخ میں ایسے دن آتے ہیں جو آنے والی نسلوں کے لیے ایک نایاب، تابناک ماضی اور درخشاں مستقبل کی نوید ہوتے ہیں۔ آج بھی ایک ایسا ہی دن ہے جو اتحاد، خود مختاری اور غیر متزلزل عزم استعارے کے طور پر ہمارے ذہنوں پر نقش رہے گا۔ آج کا دن اس رزم حق اور باطل میں جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کے لیے ہے، ان شاہینوں کے لیے اور شیر دل غازیوں کے لیے خراج تحسین ہے جو اس معرکہ حق میں بہادری اور دلیری کی بدولت ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے میں ملتمس ہوں ڈاکٹر عبدالعلی، چیئرمین سپریم کونسل نومل سے، کہ وہ آئے اپنے خیالات کا اظہار کریں آج کے دن کے حوالے سے۔ جس پروردگار نے اس عظیم کاز کے حوالے سے ہمیں یہاں اکٹھا کیا تاکہ ہم اپنے ملک کے جو پاسبان ہیں ان کے حوالے سے ہم اپنی آرا یہاں پیش کریں اور جذبات کا اظہار کریں۔ پاکستان پاکستان انشاءاللہ، جزاک اللہ۔ ظاہر ہے آپ آج دیکھ رہے ہیں سرزمین نومل میں یہ پہلا پروگرام ہے جس میں معرکہ حق کے عنوان سے، یعنی بنیان مرصوص کی کا عنوان دے کر یہاں جو سرزمین نومل میں جو شہداء ہیں جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ پاکستانی قوم نے افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر یہ ثابت کیا کہ وطن کے دفاع کے معاملے میں پوری قوم سیسا پلائی دیوار ہے، یعنی بنیان مرصوص۔ بیان کو آگے بڑھاتے ہوئے میں اپنے نیکسٹ اسپیکر کو دعوت دوں گی واحدی صاحب، صدر تنظیم حیدریہ، کہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ آج جنگ میں پاکستان کا سپہ سالار جو وردی پہن کے جنگ کی حالت میں ایران کے اندر اترتا ہے تو یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ حالت جنگ میں ہیں۔ میری یونیفارم بھی یہ ثابت کرتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس جنگ میں برابر کے شریک ہوں، اور یہی وجہ ہے کہ آج جو ترانہ ایران نے پیش کیا، سپہ سالار کو ویلکم کیا، یہ محبتیں آج سے نہیں ہے، یہ محبتیں پاکستان بننے سے شروع ہو گئی تھی۔ اور آپ سب کو پتا ہوگا کہ پوری دنیا میں پاکستان کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک ایران ہے، جس نے پاکستان کو سب سے پہلے تسلیم کیا کہ یہ ہمارا اسلامی ملک ہے۔ مسلم ممالک کی جہاں پر بات کی جائے، اگر کہیں پہ یکجا ہو کے، اگر کہیں پہ اکٹھے ہو کے کوئی اپنا بیانیہ بنا سکتے ہیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر کا کہنا ہے، جو ابھی 2 دن پہلے آپ نے اپنی تقریر میں کہا، اور جو جملہ ان کا مجھے بہت اچھا لگا، اسے میں نے کوٹ کیا اور اب آپ کے سامنے۔ آپریشن بنیان المرصوص صرف ایک فوجی کارروائی نہیں، آپریشن بنیان المرصوص صرف ایک فوجی کارروائی نہیں، بلکہ یہ پوری قوم کے عزم، اتحاد اور ایمان کا مظہر ہے۔ آئیے سنتے ہیں ایک ایسا ہی پرجوش ولولہ انگیز ملے گا۔ نام وطن کا
ایمان کا حصہ ہے، اور اس وطن کی محبت کو مزید جو مضبوطی عطا کرتے ہیں وہ ہمارے علماء اکرام ہوتے ہیں۔ میں اب دعوت دوں گی محترم شیخ نیر صاحب کو، مرکزی جامع مسجد کے امام جمعہ والجماعت۔ کہ کوئی یہ نہ سمجھے میں خصوصاً وہ دشمن ملک ہندوستان کو، مودی سرکار کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آج پاکستان کے اندر اور خصوصاً گلگت بلتستان کے اندر ہر فرد یہ جانتا ہے، تو یاد رکھنا کہ یہ ہر فرد اپنے ملک کے ساتھ، اپنے لا الہ الا اللہ کے ساتھ، ان کے دستوں کے ساتھ، اپنی فوج کے ساتھ یہ گلگت بلتستان کھڑا ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، ہم جانتے ہیں کہ تم اسرائیل کے گود میں بیٹھ کر کھیلنے والا اور اسلامی مملکتوں پر حملے کرانے والا اور اس کی سرزمین میں بیٹھ کر ان کی سہولت کاری کرنے والا ملک، اور تمہیں پتہ ہے کہ جب پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا ہے تو یاد رکھو کہ اس کا اصل طاقت ایمان ہے۔ ایمان کا جس دل میں ذرا نور ملے گا، ایمان کا جس دل میں ذرا نور ملے گا، وہ موت کی دہشت سے بہت دور ملے گا۔ یاد رکھیں، ایمان کا جس دل میں ذرا نور ملے گا وہ موت کی دہشت سے بہت دور ملے گا۔ تم چھیڑ کے دیکھو ذرا ہمت کو ہماری، ہر وار کا بدلہ تمہیں بھرپور ملے گا۔ اور آپ نے دیکھ لیا اس سے پہلے بھی پاکستان کے اندر، ہاں تمہارا رقبہ، تمہاری فوج، سب کچھ شاید اس پر تم ناز کرو، لیکن ہم جس پر ناز کرتے ہیں وہ اللہ ہے۔ اللہ کی طاقت جس کے ساتھ کر فرما ہوتی ہے، یہ تو انسان ہے، یہاں تو فوج رہتی ہے، یہاں تو پوری دنیا کے سب سے طاقتور ترین فوج جو دنیا کو سمجھاتی ہے، لیکن اگر اللہ کی طاقت اگر چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ساتھ بھی کار فرما ہو جائے تو دنیا کی اس سرکش اور دنیا کے بدترین طاقتوں کو گرانے کے لیے اللہ کی وہ طاقت اور پنجوں سے چھوٹے چھوٹی کنکریاں جب آتی ہے تو خانہ کعبہ بچانے کے لیے وہ کافی ہوتی ہے۔ اور خدا قرآن میں کہتا ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیر ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ ان کے پنجوں سے نکلے ہوئے کنکریاں اللہ کے نام پر، اللہ کے طاقت اگر کا فرما ہو جائے وہ کنکریاں ایٹم بم بن سکتی ہیں۔ اللہ نے تو ہمیں ایٹم بم دیا بھی ہے۔ لہذا دوستو، میں بتانگ دوہل کہتا ہوں کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ ہیں۔ جب میرے مولا کا حکم ہے حب الوطن من الایمان، وطن سے محبت ایمان کا حصہ ہے، تو ہم کبھی غدار نہیں ہیں، ہم اپنے ملک کے وفادار ہیں۔ ہم ظالم اور مظلوم کی جنگ لڑتے ہیں، ہم ظالم اور مظلوم کی جنگ لڑتے ہیں کیونکہ ہمارا سرپرست، ہمارا ولی طاغوت نہیں ہے، ہمارا سرپرست یہ سرکش نہیں ہے، ہمارا سرپرست خدا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا ولی اور سرپرست ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، انشاءاللہ ظلمات سے نور کی طرف ضرور نکالے گا۔ اور یہ یاد رکھیں، خصوصاً گلگت بلتستان کے اندر اگر کسی کی بھول ہے کہ یہ اپنے ملک میں کشور برادر، تو سن لو، ای که صفا رسیدی در آسمان وحدت، نور خدا دمیدی، خطای تفرقه را با تیغ خود دریدی، در باغ دوستی ها گلهای تازه چیدی. خوش آمدی به تهران،